اب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض اور واقعاتی بیان کرتا ہوں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں، کیا حالت ہو رہی ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں ایک مثال سے۔ فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے، کوئی بزدل آدمی تھا، اسے وہم ہو گیا کہ وہ بہت بہادر ہے۔ وہ گودنے والوں کے پاس گیا، ٹیٹو جو کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ بہادر اور پہلوان لوگ اپنے بازو پر اپنے کریکٹر اور اخلاق کے مطابق نشان کھدوا لیتے تھے۔ یہاں یورپ میں بڑا رواج ہے اس کا۔ یہ بھی بہرحال گودنے والے کے پاس گیا۔ گودنے والے نے پوچھا تم کیا گدوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر گدوانا چاہتا ہوں۔ جب وہ شیر گودنے لگا، اس کی شکل بنانے لگا جسم پہ، تو اس نے سوئی چبھوئی جب، تو سوئی چبھونے سے درد تو ہونا ہی تھا۔ وہ دلیر تو تھا نہیں، خیال تھا کہ بہت بہادر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ گودنے والے نے کہا کہ شیر گودنے لگا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ شیر کا کون سا حصہ گودنے لگے ہو؟ اس نے کہا دم گودنے لگا ہوں۔ اس نے آدمی نے کہا کہ کیا شیر کی دم اگر کٹ جائے تو کیا شیر نہیں رہتا؟ گودنے والے نے کہا شیر تو رہتا ہے۔ کہنے لگا پھر اچھا دم چھوڑ دو، دوسرا کام کرو۔ اس نے پھر سوئی ماری تو بولنے لگا اب کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا کہ اب دایاں بازو گودنے لگا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ شیر کا لڑائی یا مقابلہ کرتے وقت دایاں بازو کٹ جائے تو کیا شیر نہیں رہتا؟ اس نے کہا شیر تو رہتا ہے۔ کہنے لگا پھر اسے بھی چھوڑ دو اور آگے چلو۔ اس طرح وہ بایاں بازو گودنے لگا تو اس نے اسے بھی رہنے دیا۔ کیا اس کے بغیر شیر نہیں رہتا؟ پھر ٹانگ گودنی چاہیے، پھر اس نے یہی کہا۔ آخر وہ گودنے والا جو تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے کہا جو گدوانے گیا تھا، سمجھتا تو بڑا بہادر ہوں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ گودنے والے نے کہا اب کچھ رہ نہیں گیا، میں کروں کیا؟ بس مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہی آج کل اسلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر مسلمان علماء اور لیڈروں کا یہی کام ہے کہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے، اور جس طرح بات کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، اپنے لیے تو ہر ایک چیز وہ چھڑواتے چلے جاتے ہیں۔ اس تعلق میں آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر میں میری طبیعت بہت چلبلی سی تھی۔ آپ میر درد کے نواسے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے، وہاں آم بھی ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب والدہ، والد صاحب اور بہن بھائی صبح کے وقت آموں کے موسم میں آم چوسنے لگتے تو میں جو میٹھا آم ہوتا تھا اس کو کھٹا کھٹا کہہ کر الگ رکھ لیتا تھا اور باقی آم ان کے ساتھ مل کر کھا لیتا تھا۔ آم چوسنے کے لیے پہلے ایک دفعہ تو چکھنا پڑتا ہے نا، چکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کھٹا ہے، حالانکہ وہ میٹھا ہوتا تھا۔ جب آم ختم ہو جاتے تو میں پھر کہتا کہ میرا تو پیٹ نہیں بھرا، اچھا میں یہ کھٹے آم ہی کھا لیتا ہوں، اور سارے آم کھا جاتا تھا۔ ایک دن میرے بڑے بھائی جو بعد میں میر درد کی گدی نشین ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا بھی پیٹ نہیں بھرا، میں بھی آج کھٹے آم چوس لیتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ میں نے انہیں بتیرا زور لگایا مگر وہ بات نہ آئے۔ آخر انہوں نے آم چوسے اور کہا آم تو بڑے میٹھے ہیں، تم یوں ہی کہتے تھے کھٹے ہیں۔ جس طرح وہ آم چوستے وقت میٹھے آم الگ کر لیتے تھے اور باقی دوسروں کے ساتھ مل کر چوس لیتے تھے اور بعد میں کھٹے کہہ کر وہ بھی چوس لیتے تھے، مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے، ان کا اگر یہ حال ہو تو
ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کو جانتے ہی نہیں. اسلام کی شریعت نافذ کرنے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے اپنے لیے علیحدہ چیزیں رکھتے چلے جاتے ہیں. یہ تو بچپنا تھا ان کا، لیکن یہاں جان بوجھ کر غلط باتیں کی جاتی ہیں. مسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے وہ تو پھر ہڈیاں اور بوٹی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کو اسی طرح کھا جائیں گے چاہے غلط بھی ہو. بس آج کل بھی علماء اپنے لیے جو جواز پیدا کر کے اس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور جس ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے، تو یہی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا عالمی ہے اس زمانے میں. اور ان علماء کی وجہ سے باقیوں نے بھی اسلام کے نام پر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. انہی علماء کی وجہ سے مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ظلم و تعدی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے. پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح ہمیں اپنی حالتوں کو درست کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. بس مسلم نے فرمایا کہ اگر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ کہ اگر آپ لوگ تقوی و طہارت اپنے اندر پیدا کریں اور دعاؤں اور ذکر الہی کی عادت ڈالیں اور تہجد اور درود پر التزام رکھیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ لوگوں کو بھی رویا صادقہ اور کشوف میں سے حصہ دے گا اور اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرے گا. اور زندہ معجزہ در حقیقت وہی ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات میں ظاہر ہو. بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بڑے ہیں. مگر جہاں تک انسان کی اپنی ذات کا سوال ہوتا ہے اس کے لیے وہی معجزہ بڑا ہوتا ہے جس کا وہ اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے. آج کل بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بھی ضروری ہے اگر معجزے دیکھنے ہیں.